السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوعہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو موضوع جس پر ہم آج بات کریں گے اس کا عنوان ہے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اصلاحات میں علی گڑھ، سندھ مدرسۃ الاسلام، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء کے کردار اور تعاون کی وضاحت کریں۔ ہم پریویس ویڈیوز کے اندر علی گڑھ، مدرسۃ الاسلام اور دارالعلوم دیوبند کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر ندوۃ العلماء کے مقاصد، ندوۃ العلماء کا کردار اور تعاون کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے کردار کی طرف بڑھیں، اس کے رول کو بیان کریں، اس کے تعاون کی نشاندہی کریں، ہم سب سے پہلے پس منظر بیان کریں گے کہ آخر کیوں اس ادارے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ جیسا کہ ہم اپنی پریویس ویڈیو کے اندر دوسرے اداروں کا ذکر کر چکے ہیں، ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو بہت آئیڈیل تھے، وہ بھی مسلمانوں کی بہتری کی بات کر رہے تھے، وہ بھی ان کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر اس ادارے کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا؟ تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ اس کے مقاصد کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ عزیز طلباء طالبات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک بڑا مکتبہ جو فکر تھا، اس کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو گیا کہ جو تحریک علی گڑھ ہے وہ مسلمانوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کر رہا، یعنی کہ تحریک علی گڑھ سے جو توقعات ان کی جڑی ہوئی تھیں وہ فلفل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو تحریک علی گڑھ ہے اور اس تحریک کے نتیجے میں وجود میں آنے والے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے ہیں وہ عہد حاضر کے تقاضوں کو تو پورا کر رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے اوپر بات نہیں کر رہے، دینی مدارس کے حوالے سے بات اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو ضرورت۔ کیونکہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے، تعصبانہ پالیسیوں کو اپنا رہے تھے، مسلمانوں کو زبردستی ہندوازم میں کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو مکتبہ فکر تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم چاہیے، ایک ایسا ادارہ چاہیے جو مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اوپر بھی بات کرے، دینی آسپیکٹ کو بھی اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کے اندر انکلکیٹ کرے۔ تو لہٰذا ندوۃ العلماء کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اب ہم اس کے قیام کی بات کریں تو ندوۃ العلماء کا قیام 1894 میں لکھنؤ میں مولانا شبلی نعمانی کی تجویز پر رکھا گیا۔ اس کے جو بانی ہے مولانا محمد علی تھے۔ اب اس کے تعاون کی بات کریں، اس کے کردار کو دیکھیں تو اس نے چند اہم انیشیٹو لیے جس نے بعد میں تعلیمی اصلاحات میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً مغربی تعلیم اور دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ انیشیٹو لیے گئے۔ پرانے نظام تعلیم کی اصلاح کرتے ہوئے ایک نیا نظام تعلیم جو ہے، ایک نیا نصاب تشکیل دیا گیا جو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر مبنی تھا۔ اس کو ایک متوازن نظام تعلیم، متوازن نصاب کہا جا سکتا تھا، جس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیاسی بیداری، مسلمانوں کی معاشرتی پہلوؤں اور علم و تحقیق کا کام بھی اس پلیٹ فارم کے نتیجے میں شروع ہوا۔ تو یہ وہ چند اہم آپ کہہ سکتے ہیں انیشیٹو تھے جو اس پلیٹ فارم کے نتیجے میں لیے گئے اور جنہوں نے انڈائریکٹلی مسلمانوں کے لیے تعلیمی اصلاحات میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کے اوپر بات کر چکے ہیں، ان ڈفرینٹ اداروں کے اوپر مختصر بات کر چکے ہیں، بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔